بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6 مطالعہ پاکستان جماعت دہم، صفحہ نمبر 9۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ 1973 کے آئین سے پہلے ہم پاکستان میں رائج دیگر قوانین جو 1973 سے پہلے بنائے گئے تھے اس پر ہم روشنی ڈال چکے ہیں۔ آج ہم 1973 کے آئین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے یا پہلی جو چیز ہے اس میں وہ ہے افتتاحیہ۔ 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، عوام کے نمائندے اپنی اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ اگلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تحریری آئین ہے۔ پہلے دساتیر کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے جو 280 دفعات، 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ یاد رہے کہ 1956 اور 1962 کا آئین بھی تحریری تھا۔ وفاقی آئین پہلے دساتیر کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ آئین کے تحت وفاقی پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ تو پہلے جو دساتیر تھے ان میں بھی وفاقی آئین کی شق کو شامل کیا گیا تھا کہ وفاقی جو آئین ہے وہ جس طرح 1956 کا تھا، 1962 کا تھا، اسی طرح 1973 کا آئین بھی وفاقی آئین ہے۔ نیم استوار آئین 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے نہ آسان۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز ہے۔ یہ ایک نیم استوار آئین ہے۔ اسی طرح 1956 کا آئین بھی اسی نوعیت کا تھا، البتہ 1962 کا آئین جو تھا وہ استوار تھا، یعنی اس میں ترمیم کرنا بہت مشکل کام تھا۔ قومی زبان 1973 کے آئین کے روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی۔ یہ 1973 کے آئین میں قومی زبان کو جو مقام دیا گیا تھا، لیکن یہ صرف ایک پوائنٹ کے طور پر تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج تک اس پر عمل نہ ہو سکا۔ آج بھی اردو زبان وہ مقام حاصل نہ کر سکی جو کہ اس کو 1973 کے آئین میں مقام دیا گیا تھا۔ 1956 کے آئین میں بھی قومی زبان جو تھی وہ اردو اور اس کے ساتھ بنگالی کو شامل کیا گیا تھا۔ 1956 میں بھی ایسے ہی کیا گیا تھا، لیکن ان تینوں دساتیر کو اگر دیکھا جائے تو اردو زبان وہ مقام حاصل نہ کر سکی، وہ حیثیت حاصل نہ کر سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو نہ 56 کے آئین کے حوالے سے اس کو مقام مل سکا، نہ
1962 کے آئین کے حوالے سے اور نہ ہی 1973 کے آئین کے حوالے سے۔ اسلامی آئین، یہ ایک اس کا اہم پوائنٹ ہے۔ پاکستان کے آئین میں صدر مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج اور ترقی دینا ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ اگلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ آزاد خود مختار عدلیہ۔ 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی۔ ججوں کو معقول معاوضے اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہوا۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا۔ جج اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیتے رہیں گے۔ اسی طرح 1956 کے آئین میں بھی یہ بات ہوئی تھی۔ پارلیمانی آئین، 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی۔ ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ آئین کی بالادستی، اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ چونکہ آئین کو یہ مقام حاصل ہے۔ آئینی ادارے، 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے، مثلاً مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن، وفاقی محتسب وغیرہ۔ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفاد کو مقدم رکھتے ہیں۔ 2 ایوانی مقننہ، 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی۔ ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیر قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے۔ وہ مستقل ایوان ہے جس کی میعاد 6 سال ہے۔ ارکان کی تعداد 104 ہے۔ قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے۔ پارلیمنٹ مجلس شورا کے ممبران کی تعداد 446 ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں 2 ایوانی مقننہ کی بات ہوئی۔ اس سے پہلے جو قوانین مرتب ہوئے 1956 اور 1962 میں جو تھا، اس میں یک ایوانی مقننہ کی بات ہوئی تھی، جہاں صرف قومی اسمبلی ہی واحد وہ ادارہ تھا جس کو ہم یک ایوانی مقننہ کہتے تھے۔ لیکن 1973 کے آئین میں پارلیمنٹ کو 2 ایوانوں پر مشتمل کر دیا گیا، جس میں سینٹ کو ایوان بالا اور قومی اسمبلی کو ایوان زریں کا نام دیا گیا۔ بنیادی حقوق، آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ تھے پوائنٹ 1973 کے آئین کے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ 1973 کا جو آئین ہے وہ حقیقت میں پاکستان کے اندر بننے والا ایک بہت ہی اچھا قانون یا ایک اچھا دستور
جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ چونکہ اس کو جب ترتیب دیا گیا، جب اس کو بنایا جا رہا تھا، تو اس میں تمام جماعتیں جو اس وقت قومی اسمبلی میں کا حصہ تھیں، چاہے وہ ان کا تعلق حزب اقتدار سے تھا یا حزب اختلاف سے تھا، ان کی باہمی مشاورت سے یہ ترتیب دیا گیا، انہی کی باہمی مشاورت سے یہ منظور کیا گیا۔ تو یہ آئین حقیقت میں پاکستان میں بننے والا ایک بہترین قانون ہے۔ بعد میں اس میں کئی ترامیم کی گئیں جو اگلے اسباق میں ہم پڑھیں گے۔ ترامیم کے ذریعے اس کے اندر کافی چیزوں کو شامل کیا گیا۔ تو یہ 1973 کے آئین کے حوالے سے آج کا ہمارا سبق تھا۔ ساتھ ساتھ ہم نے 1973 کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے 1956 کے آئین کی بھی وہ چیزیں، وہ پہلو جو اس سے ہم جو ان سے مطابقت رکھتے تھے، ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ 1962 کے جو پہلو اس آئین سے مطابقت رکھتے تھے، ان کو بھی ہم نے ساتھ رکھا اور آپ کو تفصیل سے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ 1973 کا آئین جو ہے اس کی کیا کیا خصوصیات تھیں، کیا کیا اس کے پہلو تھے۔ ساتھ ساتھ آپ کو دیگر قوانین کے بارے میں بھی بتایا جاتا رہا۔ امید ہے کہ آج کے سبق میں آپ نے پاکستان کے قوانین کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ اس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اپنے ملک پاکستان کے قوانین کا پتہ ہو، اس میں کیا کیا قوانین بنے، ان پر کس طرح عمل درآمد کیا گیا، ان کو عوام میں کیا پذیرائی حاصل رہی۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ان قوانین کے حوالے سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس حوالے سے آپ سوالات و جوابات میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آج کا سبق تھا، اس کو ایک بار دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پاکستان کے قوانین سمجھ آئیں اور ہم پاکستان کے قوانین کا احترام کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہم ایک اچھے شہری اور ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے۔ آج کا ہمارا سبق انہی الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔